جمعیت اسلامیہ تشریف فرما علماء خطبہ مشائخ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. بلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم حضرات، آج کی اس محفل میں جس میں ہم مراد تشریف رکھتے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت اسے ارمان پیا کی بارگاہ میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں. بہت ہی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک علمی ادبی شخصیت جو عالمی نہیں بلکہ عالم گر ہیں، جس خانوادے کا کوئی علم میں ادب میں جواب نہیں، ہم جیسا کوئی انسان اس پر اپنی زبان سے کیا بول سکے گا. جس علامہ ارشد القادری کو اگر پچھم پورب جنوب شمال ہند نہیں بلکہ انگلستان، انگلینڈ، فرانس، روس، امریکہ، جرمنی، جاپان میں پوچھا جائے تو ہر در و دیوار سے آج بھی علامہ ارشد القادری کی روح جواب دے رہی اسلام زندہ باد. ایسی عظیم شخصیت خانوادے کو آج ہمارے حضرت علامہ مولانا صوفی زاہد حسین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اپنے پیر طریقت، اپنے پیرزادے کو یقیناً بلا کر اس جلسے کی یقین ہم سب کی بہت بڑی کامیابی ہے. ان کا قدم رکھنا اور اس عمر میں حضرت کو آرام کی ضرورت ہے، مگر جب سے آئے ہیں مکمل ہماری اور آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں. صوفی ڈاکٹر غلام یزدانی صاحب قبلہ دارالتصوف مدھپور اترولہ گونڈا کی بلرامپور کی سرزمین سے آپ تشریف لائے ہیں، جو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی باعث مسرت کی بات ہے. ایسی شخصیتیں نایاب ہوتی اور جس کے اوپر فیض العارفین کا کرم ہو، جو اپنے وقت کے سرکار آصفیہ عالم ہی نہیں تھے، عالم گر تھے، جو اپنے وقت کے قطب، وہ اپنے وقت کے قطب وقت تھے. زمانے نے دیکھا ہے جن کو ایک نورانی چہرہ، لمبی زلفیں، چلتے تھے تو یقیناً دیکھنے والا کہتا تھا کوئی دیوانے رسول جا رہا ہے، عاشق رسول کا قدم. میں نے بھی گوسی کی سرزمین میں دیکھا، اشرفیہ مبارک پور کی سرزمین میں بھی دیکھا، کلکتہ ٹکیا پارا کی سرزمین میں بھی حضرت کو دیکھا. سبحان اللہ، وہ نورانی چہرہ جن کا آج فیضان ہے یہاں پہ کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے فیضان کے سائے تلے پیر طریقت رہبر شریعت صوفی ڈاکٹر غلام یزدانی صاحب مدد اللہ العالی ہمارے اور آپ کے بیچ میں تشریف رکھتے ہیں. یہی ہم سب کے جلسے کی سب سے بڑی کامیابی اور ضمانت. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. صوفی زاہد صاحب قبلہ یقیناً تبلیغ قد و کاوش بہت بڑی چیز ہی ہے. ایسے حالات میں کہ انہوں نے ایک اتنے علماء کرام کو آج اکٹھا کر لیا. میں اس وقت سے 10 سال سے اس میں شریک ہوتے ہیں. 2 عالم، 3 عالم، 4 عالم سب لوگ شروع ہوئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میرے منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اتنے شورا لوگ آ گئے کہ یہ لوگ اب موقع میں ہیں کہ ہم کو ٹائم ملے. مقررین اتنے آئے ہوئے کہ ہم کو ٹائم ملے، مگر جو ذرہ اپنی جگہ ہے آفتاب کی حیثیت سے ہیں. اور یہ درود شریف تو کچھ گفتگو کر کے میں انشاءاللہ آگے بڑھوں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. میرے دوستو، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ علماء ربانین ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے وہ علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے. میرے دوستو، یہ علماء کون ہیں؟
یہ علماء کیا ہے؟ یہ علماء وہ ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، خاتم النبیین کی حیثیت سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ جب نبی کے بعد کوئی نہیں تو اس کام کو، اس مشن کو، اس دین کی تبلیغ کو کون کریں گے؟ تو میرے دوستو، یہی وہ علماء ربانین ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ اسلام کی تبلیغ غوث اعظم نے کی ہے، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ عطائے رسول خواجہ غریب نواز نے کیا ہے، ہم ان کی تبلیغ کو ماننے والے ہیں۔ اس تبلیغ کو مخدوم سمنا کچوچا مقدسہ نے کیا ہے، ہم اس تبلیغ کو سمجھ رہے ہیں۔ اس تبلیغ کو مجدد اسلام سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ اس تبلیغ کو رئیس التحریر علامہ ارشد القادری نے ہندوستان کی سرزمین نہیں بلکہ بیرون ہند میں اسلامک ورلڈ مشن جیسا ادارہ قائم کر کے دنیا کو تبلیغ کا مشن بتا دیا ہے کہ جو ایک اپنے وقت میں گرجا گھر ہے کروڑوں میں خرید کر اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ادا کر کے علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے دنیا کے سامنے اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ اس تبلیغ کو آج یہاں سے یقیناً ارمان پیا کی شکل میں ڈاکٹر غلام یزدانی صاحب فرما رہے ہیں، ان کے مرید خاص حضرت علامہ صوفی زاہد حسین صاحب کر رہے ہیں، اور یقیناً یہی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ یقیناً ہم ان بزرگان دین کے نقش قدم پر جب چلتے ہیں تو یقیناً یہ بات آتی ہے کہ یقیناً کچھ لوگ تو پلاتے کتابوں سے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے پلائی ہے، اور جس کی وجہ سے اسلام پھیلتا جائے۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل معلوم ہے، جب کشمیر کا بادشاہ کو معلوم ہوا، علماء کرام نے کہا تھا کہ ہمارے نبی ہمارے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، تو پادری سے ایک سوال ہوا تھا اور کہا تھا، پادری نے کہہ رہے میرے نبی تو وہ تھے کہ جو مردے کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیا کرتے تھے، اگر تمہاری جماعت کا کوئی انسان اگر اسلام میں اگر ویسا ہے، تمہاری امت کا کوئی عالم اگر مردہ کو زندہ کر دے تو یا تو ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، ورنہ تم سب کے سب عیسائیت کو قبول کر لو گے۔ امت کو علماء نے کہا تھا کہ یقیناً ہم لوگ بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یقیناً میرے نبی کی یہ حدیث اپنے وقت پہ حق ہے، کہا تو یقیناً تم مردے کو زندہ کر کے دکھلا دو تو ہم تمہاری اس حدیث کو مان لیں گے۔ علماء ربانین نے کہا تھا کہ حضور اے بادشاہ وقت، یقیناً مجھے پھانسی پہ اس وقت چڑھانا، مجھ کو پہلے 40 دن کا موقع دیا جائے، 40 دن کے اندر میں اگر میرے اندر اتنی شکتی اور طاقت ہو گئی تو یقیناً میں بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں گا، ورنہ یقیناً تیرے مذہب عیسائیت کو میں قبول کر لوں گا، اور ہم سب کے ساتھ یقیناً اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر میرے علماء نے اگر اسلام میں اگر اس طریقے سے کسی مردہ کو زندہ کر دیا تو یاد رکھے بادشاہ وقت، یاد رکھے پادری، تم بھی اسلام کو قبول کر لو گے، تم اپنے مذہب سے پھر جاؤ گے۔ کہا یہ شرط مجھے منظور ہے۔ کہا بادشاہ وقت نے کہ سنو، یقیناً 40 دن کے لیے جب تک تم لوگ نہیں رہو گے میں جیل کی سلاخوں میں تمہیں بند کر دیتا ہوں، اور جیل کی سلاخوں میں تمہیں رہنا ہوگا تاکہ تم بھاگ نہیں جاؤ۔ میری امت کے علماء نے کہا تھا کہ یقیناً میں کہیں نہیں بھاگوں گا، اگر جیل کی کوٹری میں رکھنا ہو تو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک جب 40 دن کا وقت پورا ہوتا ہے، یہی وہ علماء ربانین ہے اپنے نبی کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی علماء نے فرمایا کہ یقیناً کھیتی اگر اس کے رسول کی ہوتی ہے تو اللہ اس کے رسول یقیناً زمینی سطح پہ نہیں، ہر سطح پہ وہ اپنے غلاموں کی یاد فرماتے ہیں، ان کے غلاموں کے کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب 40 دن کا وقت پورا ہوا ہے، پورا ہونے کے بعد پھر وہی علماء ربانین سے کہا گیا، بادشاہ نے کہا، پادری نے کہا کہ وہ حدیث سناؤ جس حدیث کو تم سناتے ہو۔ کہا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے
नबियों की तरह है, मगर हम लोग तो गुलाम नबी हैं। कहा तो तूने वादा किया था कि हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, कुर्बान जाओ। जब अल्लाह के वलियों की बात होती है तो अल्लाह गौसे हमदानी को उस कश्मीर की सरजमीन में भेजते हैं। एक कदम कश्मीर में है और यकीनन आप चलते हैं, और जाने के बाद जब उस बादशाह वक्त के पास पहुंचते हैं, कहते हैं बादशाह वक्त सुनो, ऐ पादरी सुनो, यकीनन मेरे नबी के उलमा, यकीनन ये हदीस पाक हक है, मगर याद रखो तुमने जो चैलेंज किया है उस चैलेंज को अगर मानते हो तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। अगर मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया तो यकीनन जब जिंदगी मिलेगी तो यकीनन तुम अपने ईसाइयत को छोड़कर मजहब इस्लाम को कबूल करना होगा, और अगर हमने नहीं कर सका तो यकीनन मैं तुम्हारे मजहब को कबूल कर लूंगा। कहा चलो चलते हैं कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर, उलमा की जमात गई है, गौसे हमदानी चले हैं। उस कब्रिस्तान में जाने के बाद अल्लाह के वली की जबान है, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। और जब अल्लाह के हुक्म से गौसे जमाना गौसे वक्त कहते हैं कि सुनो, अगर आज मैं तो एक मुर्दा को जिंदा कर रहा हूँ, अगर कहो तो पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे हमदानी ने जब एक मुर्दे को जिंदा किया है, पादरी घबरा गया। कहा घबराने की क्या जरूरत है, पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम की हक़ानियत है, और इस स्टेज से कोई गलत बात नहीं होगी। हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, और जिस अल्लाह वालों ने हमें कुरान और हदीस का मोतबर रास्ता बताया, और हम उन अल्लाह वालों के जरिए अपने ईमान में ताजगी पर पैदा करते हैं। हमारे सूफी जाहिद साहब किबला मुक़द्दसल्लाहु अलैहि व नूरानी फरमा रहे थे कि ऐ कासिम, आज तुम विलायत पे भी बोलना, करामत पे भी बोलना। अरे यही तो अल्लाह वालों की करामत है कि एक की दिल की दुनिया बदली है। दुनिया क्या बदली कि सैकड़ों मुर्दों की तकदीरें तदबीर बदल गई है। जब अल्लाह वाले ज़बान से कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा, तो एक मुर्दा क्या सैकड़ों मुर्दा खड़े हो सकते हैं। यकीनन हम और आप, हमारी जमात में अहले सुन्नत वल जमात के सरकार आसिफिया कुतुब वक्त ऐसे थे जिनकी जिंदगी को पढ़ोगे, अरमान पिया, यकीनन जिनकी जिंदगी का हम मुताला करेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये कौन लोग थे। मुझे एक बात याद आ गई। एक था हजरत, बहुत बड़ा फकीर आदमी थे। लोग कहते होंगे कि भाई ये सूफी जाहिद साहब किबला कल तो हमारे और आपके बीच में, समाजों के बीच में ये चलते थे, और ये चलने वाला इंसान एक पीर कैसे हो गया। आज इसके दामन में ऐसे ऐसे लोग वाबिस्ता कैसे हो रहे हैं। आज ये कहां से ऐसी बातें फूट रही है। सुनो मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, मैंने एक किताब का मुताला किया, सबे सराबिल शरीफ के अंदर मैंने पढ़ा एक ऐसा इंसान था जो अपने वक्त का भिखारी था, गरीब था, मगर था अल्लाह वाला। जिस दुकान में जाता कहता 5 सिक्के दे दो, और अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी दुकानों को जला डालूंगा, तुम्हारी दुकानें खत्म हो जाएंगी। कौम के लोग, समाज के लोग, दुकानदार लोग परेशान थे। अल्लाह अकबर, एक अल्लाह वाले मजदूर का रास्ते से गुजर हुआ है। दुकानदारों ने कहा था कि ऐ अल्लाह वाले, आप तो मजदूर हैं, आप वली हैं, आप बुजुर्ग हैं, ये जो बुजुर्ग हमें परेशान कर रहे हैं, हमेशा सिक्के का सवाल होता है, हमेशा पैसे का सवाल होता है, हमेशा मिठाई का सवाल होता है, आप इसको छुटकारा दिला दीजिए ताकि मैं इससे बच जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले की निगाहें जमीन पे बैठते हैं, वो लोहे महफूज पे निगाहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अल्लाह वाले ने देखा कि उसके दिल में क्या है, नूरे ईमान क्या है। फिर उसके ऊपर वाले पीर को देखा, उसके ऊपर वाले पीर को जब देखा तो वो पीर इंतजार में रहता था कि मेरा मुरीद मानने वाला अगर जबान से कह दे कि इसकी दुकान बर्बाद हो जाए तो मैं बर्बाद कर दूं। इनको मत देख, यकीनन इन बुजुर्गों का फैजान है इनके ऊपर कि समस्तीपुर की सरजमीन पे आज जो बसें आई हैं,
یہ لوگ آ رہے ہیں. ابھی مولانا کاظم کی بات آپ نے سنی اور ایسے ویسے ایک نہیں انیک سینکڑوں کی بات ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ سرکار آصفیہ کا فیضان ہے، علامہ ارشد القادری کا روحانی فیضان ہے، صوفی ڈاکٹر غلام یزدانی کا فیضان ہے پیر طریقت کا کہ آپ دنیا میں گھوم گھوم کر نگر نگر میں ڈگر ڈگر میں جگہ جگہ میں صرف گیا کی سرزمین نہیں، آپ دھنباد میں بھی ہیں، آپ یقیناً کوڈرما کی دھرتی پر بھی ہیں، آپ رانچی میں بھی ہیں. کبھی فون کیا تو آپ نے کہا آج میں ٹاٹا کی سرزمین پہ ہوں، کبھی میں نے فون کیا تو پتہ لگا کہ مظفر پور کی سرزمین پہ ہے، کبھی پتہ لگا کہ آپ سمستی پور کی سرزمین میں ہیں. یہ کیا ہے؟ ان پیران اعظام کا ان کے اوپر فیضان ہے کہ آج پورے ہندوستان میں ان پیران اعظام کے فیضان کو بانٹ رہے ہیں. اور وہ فیضان ایسا ہے کہ جیسے کسی کو دے دیا ایک بوتل پانی تو کام ہو گیا. بہت سی وہ میری ماں بہنیں ہیں جن کی کوکھیں خالی تھی، جن کی لاڈلی جن کی دعائیں تمنا ہوتی تھی کہ میری کوکھ کب بھر جائے. اللہ اکبر، اللہ نے وہ نوازا ہے. یہ پیروں کا فیضان ہے، یہ محبتیں ہیں، یہ ارمان کیا کا ان کے اوپر فیضان ہے کہ آج اپنے تبلیغ کے ذریعے اپنے دعا کے ذریعے جن ماں بہنوں کی گود خالیاں تھی آپ نے دعا کی ہے، آپ نے ان کے لیے تعویذیں دی ہیں، اللہ نے اس لائق بنا دیا، ان کی گودیں بھر گئی ہیں. سمستی پور یہاں سے دیکھا جائے تو 170 کلومیٹر کی دوری ہے، مگر وہ آج آنے والا انسان خوشی محسوس کرتا ہے. آج سمستی پور کا انسان کہتا ہے کہ مولانا صاحب صوفی صاحب وہ کب وقت آئے گا کہ ہم لوگ پھر اس عرس میں جائیں گے. ان کی دیرینہ تمنائیں ہوتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ان ارمان پیا کا فیضان ہے، ہمارے سرکار آصفیہ کا فیضان ہے کہ یقیناً ان لوگوں کی جو تبرکات ملی ہیں، جو کچھ نصیب آیا ان کے، یقیناً ان چیزوں کو یہ پورے ہندوستان میں بانٹ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے علمی ادبی فیضان کو تادیر قائم دائم رکھے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. قصہ لطیف تمام جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو ہم لوگ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا السلام.